نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معجزات کا بیان جاری ہے، اور یقیناً چہرے پر مسکراہٹیں آ جاتی ہیں جس وقت آپ علیہ السلام کے معجزات کو سماعت کیا جاتا ہے، اور دل کے اندر ایک ٹھنڈک محسوس کی جاتی ہے، ایمان میں مزید تازگی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا کہ ہمارے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر کثیر عنایات اور ایسے معجزات کا ظہور کہ جنہیں پڑھ کر، سن کر، بیان کر کر ایمان کی تازگی محسوس کی جاتی ہے۔ ناظرین، آج جس معجزے پر ہم بات کریں گے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس وقت مکہ المکرمہ فتح ہوا، اس سے پہلے کعبۃ اللہ میں تقریباً 360 کے قریب بت نصب تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ شان سے داخل ہوتے ہیں، آپ پھر کعبۃ اللہ میں تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد ان بتوں کو آپ گرا دیتے ہیں۔ لیکن وہاں کچھ منظر اس قسم کا ہوا کہ آپ علیہ السلام ایک آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بلا شبہ باطل نے مٹنا ہی تھا۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کی جب آپ علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے، ہاتھوں میں چھڑی تھی، آپ ان بتوں کی طرف اس چھڑی سے اشارہ کرتے اور وہ بت گر جاتا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس چھڑی کے ذریعے ان بتوں کو گرایا۔ لیکن امام بخاری علیہ رحمہ نے جو حدیث مبارکہ روایت کی، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی کو جب بت کی طرف لے جاتے تو ابھی وہ چھڑی اس بت کو لگتی نہ تھی، فقط اشارہ ہی ہوتا اور وہ بت گر جایا کرتا۔ ذرا امیجن کیجئے کہ ایک چھڑی سے بتوں کو گرایا جا رہا ہے اور وہ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں، لیکن ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جس وقت آپ اس چھڑی کو اس بت کی طرف لے کے جاتے ہیں تو باطل مٹتا ہے کیسے؟ یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اس آیت کریمہ کے اندر جو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا کا کامل جو ہے وہ ظہور ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان آپ کو عطا فرمائی۔ اس دور کے اندر کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہ تھی یا کوئی ایسا سلسلہ نہ تھا کہ جس میں کوئی ٹچ سسٹم والا معاملہ ہو، لیکن آپ قربان جائیے آپ علیہ السلام کے معجزات کے کہ اس وقت بھی بغیر ٹچ کیے صرف اس چھڑی کے قریب پہنچنے پر کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا کا مظہر سامنے ہوتا۔ ناظرین، ہمیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کو بکثرت پڑھنا چاہیے اور سنتے رہنا چاہیے، سناتے رہنا چاہیے۔ عشق رسول میں اضافے کا ایک بہترین سبب ہے۔ ہمیں اپنی نسل نو کو بتانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شاندار معجزات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور یقیناً ان معجزات کی طفیل جو ہے وہ عشق رسول میں یوں اضافہ ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے اور انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اس پیارے کی جو ہے وہ کما حق ہو اطاعت کی جائے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت کے اندر دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی سلامتیاں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی زندگی کے روز و شب گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة